امید ہے کہ آپ سبھی اسٹوڈینٹس خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا گیا؟ 40 حدیثیں کمپلیٹ ہو گئی تھی مفتی صاحب۔ 40 حدیثیں کیا ہو گیا؟ 40 حدیثیں 40 حدیثیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اچھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 40 حدیثیں میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا، لیکن میں بھیج نہیں پایا، ہے نا؟ چلو انشاءاللہ جی میں 15 منٹ کلاس ہماری لیٹ ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی سوچتی ہوگی مفتی صاحب خود ٹائم ٹیبل کے پابند نہیں ہے۔ اصل میں کلاس جب شروع کرنے جا رہا تھا تو والدہ آ گئی، تو پھر ان سے بہت ظاہر ہے وہ والدہ کا ادب یہ ہے، پھر اب میں کیسے کلاس سٹارٹ کرتا۔ تو 40 حدیثیں ہماری ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ جو باقی کی حدیثیں ہیں وہ آج یا کل میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے نماز کے وضو کے فرض پڑھا دیے گئے، غسل کے فرض پڑھا دیے گئے۔ تو وضو آج آواز کٹ رہی ہے بہت۔ آپ لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ جی آ کلیئر رہی۔ آ رہی ہے جی الحمدللہ اچھا الحمدللہ، میں نے آج وائی فائی چینج کرا لیا ہے، وائی نہیں کلیئر آ رہی ہے تو آج آپ مجھے بتائیے گا کلاس کے بعد کہ کلاس کے بعد آواز پہلے والی کلاسز کی زیادہ آواز بیٹر تھی یا آج؟ کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہے تو اچھے طریقے سے اسپیڈ کھولنا چاہیے اس کو۔ فرسٹ امپریشن ہی اگر آج خراب ہوگا تو اس کا بھی ہٹوا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرض میں نے آپ لوگوں کو غسل کے فرض آپ لوگوں کو پڑھا دیے، ہے نا؟ ہو گئے نا غسل کے فرض، جی ہو گئے ہے نا؟ اب وضو اور غسل جب ٹھیک ہو گیا تو بات آتی ہے نماز کی۔ اب نماز میں کتنے فرض ہیں وہ آج ہم لوگ جانتے ہیں۔ وضو کے بعد پھر آتی ہے نماز۔ تو نماز میں بھی فرض ہوتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ نماز کے اندر نماز کی شرطیں بھی آ جاتی ہیں، اور نماز کی سنتیں بھی آ جاتی ہیں، اور نماز کے مستحبات بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی میسج کر رہا ہے، شاہینہ خاتون کہہ رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چلیے سمجھ نہیں آ رہا تو ریکارڈ چل رہی ہے، کلاس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو وضو اور غسل جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر کچھ چیزیں تو نماز کے فرائض کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں نماز کی شرطیں کہلاتی ہیں۔ یہ تو نہیں پڑھایا گیا نا، نماز کے فرض اور نماز کی شرطیں تو نہیں پڑھائی گئی نا؟ نہیں پڑھائی گئی، چلیے ٹھیک ہے۔ کل میں نوئیڈا گیا ہوا تھا، میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، پچھلے بیچ میں میری ایک اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں، ڈاکٹر زاہدہ، ہے نا؟ تو آج میں حدیث سننے کی بول رہا تھا، لیکن آج 15 منٹ آلریڈی گزر گئے ہیں، حدیث انشاءاللہ کل سنی جائیں گی۔ کل نہیں مطلب مفتی نیکسٹ۔ صاحب آپ کی آنکھوں پہ نیلی روشنی کیوں آ رہی ہے؟ نیلی روشنی بتا رہا ہوں میں کیوں آ رہی ہے۔ ایک منٹ السلام علیکم۔ الحمدللہ، میں ابھی تو کلاس لے رہا ہوں مسجد میں، تھوڑا سا آپ بیٹھیے۔ ہاں میں نہیں مسجد میں ابھی بس ہاں 10 منٹ رکیے، میں کلاس لے کے ابھی آتا ہوں، 15 منٹ، ٹھیک ہے؟ اصل میں عشاء کے بعد میں نے ویٹ کیا بہت۔ اچھا 9 بجے کا دیا تھا، 9 بجے کا دیا تھا نا؟ اچھا تو پھر 1 منٹ رکو، ٹھیک ہے؟ میں چابی لے کے بچے کو بھیجتا ہوں، 10 منٹ رک جا، مجھے اصل میں 9 بجے میں سن نہیں پایا تو وہ میری اپنی غلط، میں ابھی آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہاں میں چابی لے کے بھیجتا ہوں۔ اچھا 1 منٹ رکیے گا۔ اصل میں آج کچھ علماء اکرام ملاقات کے لیے آ رہے تھے، اور انہوں نے مجھے بولا عشاء کے بعد، تو میں عشاء کے بعد سنا، وہ بول رہے ہیں ہم نے 9 بجے کی بولا تھا، تو ہو سکتا ہے میرے سننے میں ہلو مسجد چلے جاؤ، مسجد میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو مسجد کا گیٹ کھولوا کے مسجد میں ڈھلوا دو فوراً، ابھی مسجد میں لے جاؤ نا، ٹھیک ہے؟ ہلو، اور ان کو جو ہے وہ پلا دینا، وہ لے لینا، وہ کیا مازا آتی ہے نا وہ چھوٹی والی، وہ لے کے دے دو سب کو ایک، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ 20 روپے، ٹھیک، السلام علیکم جی۔ تو خیر
یہ اصل میں کچھ علماء اکرام باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے عشاء کے بعد بولا تھا، میں نے بولا آ جائیے عشاء کے بعد، میں بہت ویٹ کرتا رہا لیکن یہ لوگ 9 بجے آئے، اب کال آیا تو بول رہے ہیں کہ وہ 9 بجے ہم نے کہا تھا۔ چلیے خیر، ہو سکتا ہے میرے سننے میں وہی مسٹیک، تو جلدی سے میں آپ لوگوں کو آج پڑھا دیتا ہوں، باقی کی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے۔ نماز کی شرطیں، دیکھو نماز میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، ایک نماز کے فرض ہوتے ہیں، نمبر 3 نماز کی سنتیں ہوتی ہیں، نمبر 4 نماز کے مستحبات ہوتے ہیں۔ نماز میں ایک چیز ایکسٹرا ایڈ ہو جاتی ہے، نماز کی شرطیں۔ نماز کی شرطیں کس کو کہا جاتا ہے وہ آپ سمجھ لو آج اچھے طریقے سے، باقی کی باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ نماز کی جو شرطیں ہیں، شرطوں کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز میں انٹری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، شرطیں اگر ہم لوگوں نے پوری نہیں کی، یعنی شرطیں اگر ہماری مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، تو نماز ہماری اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو 7 نماز کے اندر شرطیں ہوتی ہیں، شرطیں اگر ہم نے کمپلیٹ کر دی اب نماز ہماری اسٹارٹ ہو جائے گی۔ پھر نماز اسٹارٹ کرنے کے بعد نماز کے 6 فرض ہیں، نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے جن 6 فرضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر تیسری چیز ہے نماز کی سنتیں، ٹھیک ہے؟ تو شرطیں اگر کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو نماز ہماری اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، اور اگر نماز کے فرض ہم نے کمپلیٹ نہیں کیے تو نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوگی، اور اگر نماز کے فرض ہم نے مکمل کر دیے۔ اچھا ایک چیز اور چھوٹ گئی مجھ سے، مائنڈ ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا، نماز کے واجبات۔ واجبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ان چیزوں کا بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ گیا تو نماز سجدہ سہو کر کے کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، اور اگر شرطیں پوری ہو گئی، نماز کے فرض ہم نے کمپلیٹ نہیں کیے تو نماز ہماری پوری نہیں ہوگی۔ نماز کا اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز پوری دہرانی پڑتی ہے، اور نماز کا اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سجدہ سہو کر لو، ٹھیک ہے؟ اور نماز، چوتھی چیز ہے نماز کے مستحبات، اور سنتیں، اس کا مطلب یہ کر لو تو ثواب ہے، اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نماز کی جو 7 شرطیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ اچھا آپ یہ کہہ رہی ہوں گی یہ بلو بلو کیوں آ رہا ہے؟ ایک منٹ، پھر فون آ گیا جی، وعلیکم السلام، ہاں وہ بھائی کو بھیجا ہے میں نے، آ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلو بلو جو ہے نا، یہ لینس ہوتے ہیں، اصل میں یہ جو ہے بہت مہنگے لینس ہوتے ہیں جو لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بس یہ انہوں نے لگا کے دیے، میرے جو گلاسز بناتے ہیں تو بڑی محبت رکھتے ہیں، وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بنا دیا ہے۔ جب وہ محبت سے بناتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھیا پیسے بھی بتا دو آپ، تو وہ محبت میں بس پیسے جتنے چاہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو ایسے محبت میں ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ ایک مجھے لا کے دے دیتے ہیں۔ جب میں نوئیڈا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ لا کے دیا کہ آپ یہ لگا کے جائیے گا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ خوبصورتی کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ آپ دل پہ نہ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ چیزیں جو نماز کی شرطیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا نماز کے اندر ضروری ہے، اور حدث اصغر حدث اکبر میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی، چھوٹی ناپاکی یعنی وضو کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، وضو کا ہونا، اور حدث اکبر بڑی ناپاکی سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کا غسل ہونا چاہیے۔ تو نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، اور بدن پر آپ کے کوئی ناپاکی بھی نہیں لگی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حدث اصغر اور حدث اکبر کو کہا جاتا ہے نجاست حکمی، یعنی وہ ناپاکی جو دیکھتی نہیں ہے، اور نجاست حقیقی کہا جاتا ہے اس ناپاکی کو جو ہمارے بدن پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی ہم جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جگہ کے پاک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، اگر آپ مان لیجیے بغیر جائنماز کے نماز پڑھ رہی ہیں تو بغیر جائنماز کے نماز آپ فرش پہ پڑھ رہی ہیں، مان لیجیے آپ کے روم پہ کارپیٹ وغیرہ بچھائے تو اس کارپیٹ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یا مان لیجیے بچے نے پیشاب کر دیا تھا زمین پر، ٹائل پر، تو ٹائل کے اوپر جانماز بچھا کے آپ نماز پڑھ سکتی ہو، تو جانماز جو بچھی ہوئی ہے نا اس کے اوپر نماز پڑھ رہی ہو آپ۔ تو میرا کہنے کا مطلب آپ سمجھ رہی ہو نا کہ جس چیز پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جائنماز پہ پڑھ رہے ہیں، فرش پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز کا پاک ہونا ضروری۔ نیچے جو چیز ہے وہ پاک ہے ناپاک اس سے مطلب نہیں ہے، اوپر جو چیز ہے اس کا ضروری ہے پاک ہونا، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا، سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورتوں کا جو سطر ہے وہ دونوں ہتھیلی، دونوں ہتھیلی، دونوں پاؤں اور چہرہ، ٹھیک ہے؟ تو اور چہرہ، ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی پورا بدن عورتوں کا سطر ہے۔ تو نمبر 4 سطر کا چھپانا، ٹھیک ہے؟ سطر کا چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے۔ مان لیجیے آپ کی اتنی آستین ہے، اتنی آستین ہے، تو سطر ہے آپ کا یہاں تک نماز کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اوپر سے کچھ
آستین سلیوز جو آتی ہیں لگا وہ پہننے کی وہ پہن لو تاکہ نماز کے اندر پورا آپ کا یہاں تک ہاتھ کور ہو جائے. تو نمبر 4 سطر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. بھائی نماز کا اگر وقت ہے تبھی تو آپ نماز پڑھ پاؤ گے. وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ یہ سوچو کہ ظہر کی نماز آپ عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لو, نہیں پڑھ پاؤ گی آپ یہ سوچو کہ مغرب کی نماز آپ ظہر میں پڑھ لو, نہیں. وقت کا ہونا یہ 5ویں شرط ہے نماز کی. نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا, قبلے کی طرف رخ کرنا. یہ کیا ہے؟ نماز کی 6ٹھی شرط ہے. یعنی آپ نماز پڑھو تو قبلے کی طرف. میں ابھی آگرہ گیا ہوا تھا کچھ دن پہلے ایک جگہ پر, تو وہاں میری اسٹوڈنٹ تھی دونوں, وہاں میرا پروگرام تھا, سر انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا, تو نماز کا وقت ہوا, میں نے ان سے جائے نماز مانگی, انہوں نے جائے نماز دی اور جائے نماز دے کے وہ چلی گئی. میں نے جان نماز بچھائی, نماز پڑھ لی, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہیں کہنے لگی مفتی صاحب یہ تو جو آپ نے دوسری قبلے کی طرف رخ یہ تھوڑی ہے, ایسے ہے. میں نے کہا ہو میرے بالکل مائنڈ نہیں رہا. میں نے نماز کو دوبارہ دہرایا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو شرط ہے 6ٹھی شرط قبلے کی طرف منہ ہونا, یہ میں نے پوری نہیں کی تھی. دوبارہ نماز میں نے پوری پڑھی. نمبر 7 نیت کرنا. یعنی آپ جو نماز پڑھ رہے ہو وہ کون سی پڑھ رہے ہو؟ ظہر کی پڑھ رہے ہو, عصر کی پڑھ رہے ہو. امی نے آپ کو اٹھایا کہ چل نماز پڑھ لے, سوتی رہتی ہے. آپ اٹھی نیند میں اور اٹھ کے جو ہے آپ بس یوں ہی کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہو کے آپ نے نماز پڑھ لی نیند میں. پھر آپ سے آپ کی بہن نے پوچھا کون سی نماز پڑھی تھی, ہے کون سی نماز پڑھی تھی, یاد تو نہیں آ رہا. تو یہ آپ یاد ہی نہیں آ رہا ہے آپ کو, بس نیند میں آپ نے نماز پڑھ ڈالی, یہ پتہ ہی نہیں کون سی. تو وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ کون سی آپ پڑھ رہی ہو. تو یہ نماز کی 7 شرطیں ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. تو یہ نماز کی 7 شرطیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان 7 شرطوں کو یاد کر لو. شرط یہ سنگولر ہے اور شرائط یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے فرض اور رکن یہ سیم ہے. کوئی آپ سے کہے نماز کے رکن, نماز کے ارکان, تو رکن یہ سنگولر ہے اور ارکان یہ پلورل ہے. اسی طرح سے نماز کا فرض یہ سنگولر ہے, فرائض یہ پلورل ہے. سنت یہ سنگولر ہے اور سنتیں یہ بہو وچن ہے. ٹھیک ہے, واجب یہ سنگولر ہے, واجبات یہ پلورل ہے. تو نماز کی 7 شرطیں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. اب وہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, 9 بجے وہ آگے بےچارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے, اور مہمان کو انتظار کرانا یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے آج کی چھوٹی سی کلاس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ وقت تھوڑا سا نکلے, لیکن اب بالکل ایسا ہو گیا کہ میں سن نہیں پایا. انہوں نے 9 بجے کی کہا ہوگا, پھر علماء اکرام آئے ہوئے ملاقات کے لیے, کوئی عام آدمی تو اس سے بول بھی دو چلو بھائی ٹھیک ہے. تو اسی لیے آج چھوٹی سی کلاس جو آپ کی رہ گئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں. کل انشاءاللہ ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے, اور جو باقی کے نماز کے فرض ہیں, نماز کی سنتیں ہیں, واجبات ہیں, وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہمارے پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور سوال و جواب بھی انشاءاللہ کل ہی ہم کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہے. آپ لوگ نماز کی 7 شرطیں یاد کر لو, اور شرطوں کے متعلق کوئی اگر سوال ہو تو لکھ لو, کل مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے, جا سکتا ہوں میں؟ جی 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 مفتی صاحب. مفتی جی ہماری کل کلاس نہیں ہے. جی کل مفتی صاحب, ہاں جی جائیے. مطلب یہ ہوتا ہے اگلی کلاس. ٹھیک ہے, السلام علیکم.